عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 102 اور 103 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لا يسمعون حسیسها، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت کے منازل اہل جنت کے منازل میں آرام فرما رہے ہوں گے تو وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور اس کی جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور وہ جنت میں اپنے دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ان پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ یوم نطوی السماء، یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بلائی کا وعدہ ہو چکا انہیں اس دن سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، کہ جس وقت انسان کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور سجل نامی فرشتہ جو تیسرے آسمان پر ہے وہ اس تک بندہ مومن کے اعمال کو پہنچایا جاتا ہے اور وہ ان اعمال کو لپیٹ دیتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا، یعنی ہم نے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے اس کو پیدا کیا تھا، تخلیق کیا تھا برہنہ بغیر لباس کے، ایسے ہی دوبارہ ہم قبر سے اس کو نکالیں گے، زندہ کریں گے، پیدا کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے کفار کی زمین مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس قرآن میں کافی سامان ہے، یعنی قرآن کریم مومن عبادت گزاروں کو ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ اسے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تفہیم کے ماتحت سمجھا جائے۔
محض عقل سے سمجھنا انسان کے لیے قرآن کو کافی نہیں، اور جو اس کی پیروی کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ مراد کو پہنچے اور جنت پائے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمائے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں، فرشتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن اور کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوان اور نباتات کے لیے اور جمادات کے لیے رحمت ہیں۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں بھی داخل ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے لیے سراپاہ رحمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لائے۔ مومن کے لیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا ہے۔ پہلے زمانہ کے اندر جب کوئی کافر یا کوئی گناہ کرتا تو اس کی شکل بگڑ جاتی، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا۔ جب قومیں اجتماعی گناہ کے اندر مشغول ہو جاتی تو ان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، پھر اللہ کے نبی کی بدولت آپ علیہ السلام کے رحمت کے وسیلے سے اس دنیا سے اجتماعی عذابات کو اٹھا لیا گیا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے پر کئی دلائل پیش کیے گئے، اور ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی دوبارہ توحید کی کفار کو دعوت دی گئی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جو تمہارا حقیقت کے اندر رب ہے، معبود ہے، اس کی بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پھر اگر وہ کفار اسلام قبول کرنے سے منہ پھیر لیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سے متعلق جاننے میں ہم اور تم برابر ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر وہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں تو آپ ان سے فرما دیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبردار کر دیا ہے، اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور نصیحت کرنے میں تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں چھوڑا، اور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ دینا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے۔ یعنی ہے کافروں، تم جو بلند آواز سے قرآن مجید کی آیات مقدسہ کو جھٹلاتے ہو اور اسلام پر اعتراض کرتے ہو، بے شک اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو تم حسد اور عداوت تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، تو وہ تمہیں اس پر جہنم کی دردناک سزا دے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ شاہد وہ تمہیں آزمائش ہو، یعنی میں نہیں جانتا کہ شاید دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا تمہاری آزمائش ہو، جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق موت کے وقت تک تمہیں فائدہ دینا ہو، تاکہ یہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ قال رب احکم بالحق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جنگ بدر، جنگ احزاب اور جنگ حنین میں کفار مبتلا عذاب ہوئے۔ آیت کے آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو وعید بیان کرتے ہوئے فرما دیں کہ ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے شرک و کفر اور بے ایمان کی ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، آج ہماری سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی۔ وما علیہ الا البلاغ۔